الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی ولیطوفوا بالبیت العتیق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیو، آج کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور وہ ہے طواف کرنا۔ جس طرح نماز روزہ عبادت ہے اسی طرح طواف کرنا بھی عبادت ہے، اور اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرنا یہ حرام بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرو اس قدیم گھر یعنی کعبۃ اللہ کی۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، عقیدہ یہ سب سے مین چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ اگر درست رہا تو ساری چیزیں درست ہوتی ہیں، اور عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور بتائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے طواف کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور در کا طواف کرتے ہیں، کئی مزاروں کا طواف کیا جاتا ہے، تو کہیں اجمیر شریف جا کر طواف کیا جاتا ہے، تو کہیں کسی مقام پر کسی دربار میں جا کر مجاور صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان چیزوں کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے اچھے طریقے سے، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا، کسی اور در کا، کسی اور مقام کا طواف جائز نہیں ہے۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ طواف کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِيدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ یہ آیت ہم کو کیا بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، مشرکانہ عقیدے کو یہ آیت نیست و نابود کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے۔ آج ایسے ماپیٹ کے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو اجمیر شریف جا کر تو طواف کرتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں مشرک درختوں کی پوجا کرتے ہیں وہاں پر جا کے بھی طواف کرتے ہیں۔ مشرک جن درختوں کی پوجا کرتے ہیں ان درختوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، ایسے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں۔ اور جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا طواف کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہے، ہماری منت تھی، ہماری نظر تھی۔ اس بات کو یاد رکھیے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سمجھتے تو ہم کو پتہ چلتا کہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور چیز کا، کسی اور مقام کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے آیت کیا بتا رہی ہے، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی ہے، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، دیکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ یہ آیت بتا رہی ہے صرف اور صرف اگر انسان طواف کر سکتا تو اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتا۔ اب دو روایتیں سنیے، کتنی پیاری روایتیں ہیں۔ ان روایتوں کو میں اور آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی روایت مسند احمد کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف نماز کی طرح ہے، طواف نماز کی طرح ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے اور نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قائم نہیں کی جا سکتی، نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھی نہیں جا سکتی، اسی طرح طواف بھی یہ اللہ کی عبادت ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ طواف بھی اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور مقام کا، کسی اور جگہ کا جائز نہیں ہے۔ طواف نماز کی طرح ہے، لہذا دوران طواف باتیں کم کیا کرو۔ نماز میں اور طواف میں کیا فرق ہے؟ نماز میں اور طواف میں یہ فرق ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے رہتے، نماز کے لیے ہاتھ باندھتے تو اب ہم بات چیت نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم طواف کرتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ جائز حد میں بات چیت کر سکتے۔
ہاں ایسی بیکار کی باتیں نہ کرے. خیر کی بات انسان طواف کرتے کرتے کر سکتا، لیکن نماز میں انسان بات چیت نہیں کر سکتا. نماز میں اگر انسان بات چیت کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ طواف بھی نماز کی طرح ہے. اب دوسری روایت سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز ہے، مگر اللہ نے اس میں بات کرنا جائز قرار دے دیا ہے. آدمی اس میں جائز حد میں بات کر سکتا، لہٰذا جو بات کرے خیر کی بات کرے. طواف جو کر رہا ہے اللہ کے گھر کو جا کر، جو عبادت اور بندگی کا ایک طریقہ ہے، اس میں انسان بیکار کی باتیں نہ کرے. اگر انسان کو حج کا موقع مل گیا، عمرہ کا موقع مل گیا اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے تو اس کو چاہیے خیر اور بھلائی کی بات کرے. یہ بھی حدیث بتاتی ہے ترمذی شریف کی کہ نماز کی طرح طواف کرنا بھی عبادت ہے. اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور مزار کا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی قبر کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول کی قبر کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. تو مجھے بتائیے اجمیر شریف جا کے، بڑے پہاڑ کو جا کے، کسی درخت اور کسی در پہ جا کے طواف کرنا کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اسے ہمیں سوچنا چاہیے. اور بہت سارے مسلمان آپ کو مل جائیں گے. ابھی دیکھیے کل غیر مسلموں کی آئی تھی پنڈل، آج مسلمانوں کی آ گئی. اب یہ کیا کرتے؟ اب یہ بکرا کاٹتے، یہ منڈیاں جاتے ان کے پاس، منڈی ان کے پاس جاتی، کھانا کھائے تو کھاتے یا نہیں تو پھر کھانا بھی جاتا. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ جا کے اصحاب رسول کے اوپر طواف کرتے ہیں. اور ان کو پوچھا جاتا ہے ارے بھائی آپ چکر کیوں لگا رہے؟ تو کہتے ہیں بھائی ہماری فلاں جو ہے نظر تھی، ہم اس نظر کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ یہ اگر معلوم ہوتا تو کیا وہ لوگ مزاروں کا طواف کرتے، قبروں کا طواف کرتے؟ قرآن مجید کے تعلق سے ہماری غفلت اتنی خطرناک ہے. چھوٹا سا واقعہ سنیے، ذرا سمجھ میں آئے گا قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے. قرآن سے تعلق نہیں ہونے کی وجہ سے یہ شرکی اعمال ہمارے معاشرے اور سماج میں پھیل رہے ہیں. ایک ٹیچر نے اعلان کیا، دیکھو بچوں بولے ہمارے اسکول میں لائبریری بنی ہے، تمہارے گھروں میں جو کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہ کتابیں کل اپنے ساتھ لے کر آنا. تمہارے گھروں میں ایکسٹرا کتاب ہے وہ لا لینا، ہم لائبریری رکھیں گے تاکہ لوگ پڑھیں تمہارے گھر میں جو نہیں پڑھی جاتی کتاب. بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لا لیں گے کتابیں. جب دوسرے دن اسکول بھرا اور سارے بچے کلاس میں آ کر بیٹھ گئے تو ٹیچر نے کہا کل کا یاد ہے؟ کہاں کل کا یاد ہے؟ تم نے کتابیں لائے ہو؟ تو کہاں بالکل ہم نے کتابیں لائے ہیں. ایک بچے کو ٹیچر نے اٹھایا اور کہا بیٹے تمہارے گھر میں کون سی کتابیں جو پڑھی نہیں جاتی پیش کرو. اس بچے نے قرآن مجید پیش کیا. دوسرے کو اٹھایا، دوسرے نے قرآن مجید کو پیش کیا. تیسرے کو اٹھایا، تیسرے نے قرآن مجید کو پیش کیا. پوری کلاس کے بچوں کو اٹھایا تو پوری کلاس کے معصوم بچوں نے قرآن مجید اپنے بستوں میں سے نکال کر پیش کیا. ٹیچر حیران پریشان رہ گئے اور کہنے لگے کیا یہ کتاب ہے جو آپ کے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی؟ سارے بچوں نے بیک وقت آواز میں کہا، ایک آواز میں کہا ہاں ٹیچر صاحب ہمارے گھر میں یہی تو کتاب ہے جو نہیں پڑھی جاتی. یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہے دیکھو. اور یہی بات اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمائی. وقال الرسول، کل آخرت میں رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا. یہ دیگر کتابیں پڑھتے تھے، یہ بہت ساری چیزیں جانتے تھے، لیکن قرآن مجید کو نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ سیکھتے تھے. قرآن مجید کو نہیں پڑھنے، نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اکثر مسلمان ایمان والے ہونے کے بعد بھی شرک میں مبتلا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن مجید سے مضبوط کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لہٰذا خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے اور قبروں کا طواف کرنا شرک ہے. ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا ہے. جو بھی عبادت ہے، عبادت کے جو بھی مراسم ہیں، چاہے وہ رکوع ہو، سجدہ ہو، نذر و نیاز ہو، طواف کرنا ہو، دعا کرنا ہو، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کیے. اور جو کوئی ان عبادتوں میں کسی اور کو شریک کرے گا اسی کا نام ہے شرک کرنا اور اسی کو کہا جاتا ہے مشرک.
ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، کسی اور کو شریک نہ کرو۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو جولے کو جا کے وہاں کی بیویوں کا طواف کرتے، اور اگر آپ وہاں کی جگہ دیکھ لینا اتنی گندی پٹک جگہ ہے کہ آدمی اگر چلے جائے تو الٹی آ جائے انسان کو دیکھ کر وہ جگہ۔ ایک درخت ہے، درخت کے اوپر جو ہے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، چوڑیاں لٹکے ہوئے ہیں، گندی پٹک جگہ ہے، اور لوگ جا رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہے، اور سارے جا کر نیاز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ درخت کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب کہا جاتا ہے یہ ماں پیٹ کے مسلمانوں کو، تو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم اللہ کا نام لے کر ہی طواف کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا نا، اللہ کا نام لے کر اگر انسان گندگی کھا لے تو وہ گندگی جائز ہو جائے گی؟ اللہ کا نام لے کر اگر کوئی گندگی کھا لے تو وہ گندگی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس شخص کے نام کی نظر و نیاز ہے، اگر اس پر پورا قرآن پڑھ کر بھی ہم وہ نظر و نیاز کریں گے تو وہ شرک ہی ٹھہرے گا، وہ حرام ہی ٹھہرے گا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں، اور جان کر اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا طواف کرنا، اور طواف کرنا سوائے کعبۃ اللہ کے کسی اور مقام کا، کسی اور جگہ کا، چاہے وہ درخت ہو، زندہ مردہ انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور مقام کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ جمعرات کا جو درس ہوگا آگے کی بات آئے گی۔ میں مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یاد دہانی بھی ہو جائے، اور چند جو باتیں ہوتی ہے، شرکی اعمال جو ہوتے ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا، وہ رکھے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس اخلاص کے ساتھ بات رکھی گئی ہے اسی اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان، اسلام اور توحید پر موت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔